بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ باستیو کا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جب پولیس جو ہے کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے، اس کی گرفتاری سے لے کر جیل تک کا جو سفر ہے یہ ہم کریں گے، اور اس میں کون سی سٹیجز آتی ہیں، کون سے مراحل آتے ہیں، کون سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور کس قانون کے تحت یہ ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حمزہ خان کھچی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام میاں صاحب، بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں اپنے چینل پہ بلایا اور ہمیں بھی کچھ الفاظ ادا کرنے کا موقع دیا، تو بہت شکریہ جناب آپ کا۔ جزاک اللہ سر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جب پولیس کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو گرفتار کرنے کے بعد پہلا کام پولیس کیا کرتی ہے؟ سر دیکھیں، کوئی بھی مقدمہ ہے جب وہ درج ہوتا ہے تو ضابطہ فوجداری جو اس لیے ہی بنا ہے، تو ضابطہ فوجداری میں اس کے لیے قانون موجود ہے کہ جب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو پولیس ہے وہ انڈر سیکشن 60 سی آر پی سی ریڈ سیکشن پولیس رول چیپٹر 26 کے تحت اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے وہ پابند ہوتی ہے، تو ان کو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد وہ پابند ہے کہ ان کو مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو پیش کرے۔ اچھا، جب پولیس کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو کتنی دیر بعد کرنے کی مجاز ہے؟ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پولیس ہے وہ ایک ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد 5-6 دن اور تقریباً ایک ہفتہ، کئی ہفتے تک تھانے میں ہی بٹھا کے رکھتی ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ قانونی طور پہ تو پولیس جو ہے وہ کسی بھی ملزم کو اپنے کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتی بغیر اس کی گرفتاری ڈالے اور اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے، جیسا کہ ضابطہ فوجداری میں موجود ہے سیکشن 60(1) سی آر پی سی کے تحت کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ کسی بھی ملزم کو، خواہ وہ کسی بھی نیچر کا ہو، تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں پیش کرتی تو وہ ایک غیر قانونی ایکٹ ہے جس کے لیے پارٹی جو ہے وہ پولیس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے۔ اچھا، وہ قانونی چارہ جوئی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سائل کو پولیس نے غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے بٹھایا ہوا ہے تو ہم اسے کیسے ریلیز کروا سکتے ہیں؟ قانونی چارہ جوئی اس کے متعلق تو واضح ہے کہ جب کوئی بندہ پولیس اپنی ایلیگل ڈیٹینشن میں رکھتی ہے اور ایف آئی آر ہونے کے باوجود یا کسی سمپل اپلیکیشن پہ اپنی وہ موجودگی میں رکھتی ہے، تو پارٹی کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ ریمڈی ہے، وہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن جو ہے وہ متعلقہ ڈسٹرکٹ کورٹ جج کے پاس جب وہ فائل کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی فائل کر سکتے ہیں۔ پولیس جو ہے ایلیگل بغیر ریمانڈ لیے، بغیر مجسٹریٹ کے پاس پیش کیے اس کو اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو اس سے ہم جو ہیبیس کارپس کی پٹیشن کے تحت ہم ملزم کو بازیاب یا سائل کو بازیاب کروا سکتے ہیں۔ اب ملزم گرفتار ہو گیا، 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا، اب اس کے بعد کیا پروسیڈنگ ہوگی؟ دیکھیں، پولیس کے پاس پیش کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن میں پولیس جانتی ہے کہ ہمیں اس میں کوئی ریکوری مطلوب ہے، ہم نے فردر انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو اس میں پھر وہ باقاعدہ اپنی استدعا لکھیں گے کہ ہم نے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جسمانی ریمانڈ لینا ہے۔ اگر وہ ریکوری مطلوب ہے تو مجسٹریٹ کو اپنی استدعا لکھیں گے انڈر سیکشن 167 سی آر پی سی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو پولیس رول بھی جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ پولیس رول کا چیپٹر 25 جو ہے اور جو اس کا رول 26 ہے، اور چیپٹر جو ہے وہ 26 ہے، رول 25 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہائی کورٹ میں بے شمار ججمنٹس ہیں کہ اگر انہوں نے جسمانی ریمانڈ لینا ہے فردر انویسٹیگیشن کے لیے، مزید ریکوری کے لیے، تو 167 سی آر پی سی کے تحت جو ہے استدعا کریں گے جوڈیشل مجسٹریٹ کو، متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو، تاکہ اس کو فزیکل ریمانڈ دیا جائے۔ اور فزیکل ریمانڈ بھی جو ہوتا ہے وہ جو آخر کار سب سے زیادہ یا 14 دن کا ہوتا ہے، 14 دن سے زیادہ جو ہے وہ ریمانڈ نہیں ہوتا۔ لیکن 167 کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب وہ دیکھیں گے کہ پولیس کی جو استدعا ہے کہ کیا ویلڈ ہے، ان کو انویسٹیگیشن کے لیے مزید جو ہے ملزم کا ریمانڈ دے دینا چاہیے،
تو اس میں وہ ریمانڈ دیں گے, 1 دن کا بھی دے سکتے ہیں, 2 دن کا بھی دے سکتے ہیں. ریمانڈ ختم ہونے پہ جو ہے وہ آئی او جو ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر, وہ دوبارہ مجسٹریٹ کے سامنے استدعا کرے گا کہ مجھے اس کا فردر ریمانڈ چاہیے, یا اگر فردر ریمانڈ نہیں چاہیے تو وہ ان کو انویسٹیگیشن ان کی اگر کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان کو چاہے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے سامنے وہ یہ استدعا کریں گے کہ اب ہمیں یہ مزید تفتیش کے لیے مطلوب نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو جو ہے جوڈیشل کر دیا جائے. ٹھیک ہے, جوڈیشل یعنی کہ اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, ریمانڈ کی سٹیج پر جو ملزم کے پاس کچھ قانونی حق ہوتے ہیں, کیا وہ ریمانڈ کی سطح پر اپنا وکیل پیش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی بالکل کر سکتا ہے. ملزم کو یہ ریمیڈی ہے, اس کا قانونی رائٹ ہے, بلکہ آئینی رائٹ ہے اس کا کہ وہ اپنا وکیل پیش کرے. اور اگر اس کے ساتھ پولیس تھانے میں کوئی زیادتی ہوئی ہے, پولیس نے کوئی تشدد کیا ہے, تو وہ بذریعہ کونسل جو ہے وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے سیم فارم پہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے, کیا تاکہ اس کا جو ہے میڈیکل کروایا جائے. اور وہ میڈیکل کے لیے بذریعہ کونسل جو ہے وہ اپنے اپلیکیشن دے سکتا ہے, جس پہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ آرڈر فرمائیں گے کہ اس کا جو ہے میڈیکل کروایا جائے. اچھا, عموماً ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے, یا جو عام عوام ہے, ہماری عوام کی ہم بات کریں تو ان کے ایک چیز ذہن میں ہے کہ اگر پولیس نے ریمانڈ لے لیا تو ریمانڈ کا مطلب ہے کہ ملزم پر تشدد کرنا یا ملزم کو مارنا, اس کو کسی بھی حوالے سے ٹارچر کرنا. تو اس میں کس حد تک اگر ہے تو سچائی ہے, اور اگر نہیں تو یہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارے کنسیپٹس ہیں, جو عوام کے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ریمانڈ کا مطلب مارنا یا پولیس کا تشدد کرنا ہے؟ قطعاً بھی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ پولیس فزیکل ریمانڈ لے کے جاتی ہے تو اس پہ تشدد کر کے اس کے منہ سے جو ہے وہ اپنی مرضی کی باتیں گلوائے گی. قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اخلاقی طور پہ بھی ایسی پولیس کو نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, پولیس کو ریمانڈ صرف ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو جو دن ملے ہیں ان میں کوئی ایسی ایویڈنس کلیکٹ کریں کہ جس مقدمہ میں کسی بھی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے, کیا اس کی اٹیچمنٹ اس سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو اس کے مطابق وہ تفتیش کریں گے. ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس تھانے میں لے جا کر جو ہے تشدد کرے. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا جب پولیس ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے تو مجسٹریٹ اس کو ڈسچارج کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو وہ کیا کچھ گراؤنڈز ہوتی ہیں, یا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ وہ صرف ملزم کو جوڈیشلی بھیجے گا, جیل میں بھیجے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا؟ جی بالکل, جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جو ایمپل پاورز ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں ایف ای آر سے, ان کی تفتیش سے, آئی او کی تفتیش سے, آیا کہ جس مقدمہ میں ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی کوئی سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں ان کو ریمانڈ دینے کے لیے یا جوڈیشل کرنے کے لیے. اگر کوئی ایسی گراؤنڈز نہیں ملتی یا نہیں آئی او پیش کر سکتا تو مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈسچارج کر دیں. ٹھیک ہے, اور ڈسچارج کر سکتے ہیں, ڈسچارج کر سکتا ہے. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم نے بات کی کہ پولیس جب ملزم کو گرفتار کرتی ہے اس کی گرفتاری سے لے کر اس کے جیل جانے تک کا ہم نے سفر کیا. اور ایک اینڈنگ پوائنٹ سر آپ سے لینا چاہوں گا, جو میرے دوست ینگ لائرز جتنے بھی فوجداری پریکٹس کرتے ہیں, تو ایک پی ایل ڈی 1978 سپریم کورٹ پیج اس کا 236 ہے, اور فوجداری پریکٹس کے لیے اور یہ جو انیشیل سٹیج پہ انویسٹیگیشنز کے معاملات ہوتے ہیں, جوڈیشل ریمانڈ کے, فزیکل ریمانڈ کے, تو ان کو گو تھرو کرنے کے لیے میری سب دوستوں سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ وہ اس ججمنٹ کو ضرور پڑھیں. اس میں ہائی کورٹ کے رول اور پولیس رول اور اس کے ساتھ ساتھ سی آر پی سی کو واضح بیان کیا گیا ہے, اور یہ بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے آپ دوست. اچھا سر, اینڈ پر آپ سے جو ہمارے ینگ لائرز ہیں ان کے لیے کوئی ایک اچھی سی ایڈوائس بطور وکیل آپ کیا ان کو دینا چاہیں گے؟ میں خود ایک ینگ لائر ہوں, تو میری تو یہ کوشش بھی ہوتی ہے, اور میں تو سجیسٹ بھی یہی کروں گا اپنے دوستوں سے کہ وہ بکس ریڈنگ کو جو ہے وہ اپنا ایم بنائیں, اور اچھا وکیل بننے کے لیے کتابیں پڑھنا, اور ان سے پھر آگے میں کہتا ہوں کہ وکیل بننے کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ ایک روز کی ایک ججمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی ایک بکس ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, وہ پڑھ لے, تو اس کو آگے اس سے بے شمار پوائنٹس ملیں گے جن کو دلچسپی پیدا ہوگی کہ وہ روز جو ہے آگے پڑھنے کا شوقین ہوگا. تو بکس ریڈنگ جو ہیں وہ بطور وکیل لازمی پڑھنی چاہیے. چلیں سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت سے نوازا. انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.